السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کا 25واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر حرف قرآن اکیڈمی پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے تاکہ آپ کی طرح کوئی اور بھی قرآن حکیم سیکھنے والا بن جائے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با الف زبر با، با وا پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ ٹھیک ہے، اس تختی کے اندر ایک دو قانون ہیں، وہ آپ سمجھ لیں۔ اس تختی کو مدہ والی تختی کہا جاتا ہے، اور اس تختی کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ہم ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور حرکات والی تختی میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ حرکات والی تختی کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حروف مدہ کل 3 ہیں۔ حروف مدہ کل 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا۔ اگر الف سے پہلے، الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ یہ بات جہاں بھی پائی جائے گی پورے قرآن پاک کے اندر، الف ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو ہم الف مدہ پڑھیں گے اور اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو ہم اس کو واو مدہ کہیں گے اور اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے اگر زیر ہوگی تو اس کو یا مدہ کہیں گے اور اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات جہاں بھی ہوگی پورے قرآن پاک کے اندر تو ہم اس کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، با الف زبر با، با وا پش بو، با یا زر بی، با بو بی۔ تا الف زبر تا، تا وا پش تو، تا یا زر تی، تا تو تی۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، الف ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، واو سے پہلے پیش ہے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے سا الف زبر سا، سا وا پہ سو، سا یا زر سی، سا سو سی۔ یہاں بھی الف ساکن، اس سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے لمبا کر کے۔ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہا الف زبر ہا، ہا وا پش ہو، ہا یا زر ہی، ہا ہو ہی۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ الف ساکن، اس سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے کیونکہ واو سے پہلے پیش ہے، یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو ہم یہاں پر بھی الف کو، واو کو، یا کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ خا الف زبر خا، خا وا پش خو، خا یا زر خی، خا خو خی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وہی بات ہے، الف سے پہلے زبر ہے، واو سے پہلے پیش ہے، یا سے پہلے زیر ہے۔ اگر فرض کیا واو سے پہلے پیش نہ ہوتی بلکہ واو سے پہلے زبر ہوتی تو ہم اس کو نہیں کھینچیں گے۔ یا ہے، یا سے پہلے اگر زیر نہیں ہے بلکہ زبر ہے تو پھر بھی ہم اس کو نہیں کھینچیں گے۔ جیسے ہم نے کہا ہے کہ واو سے پہلے پیش ہو پھر کھینچیں گے۔ ٹھیک ہے، واو سے پہلے پیش ہوگی تو پھر واو مدہ ہے، یا سے پہلے زیر ہوگی تو پھر یا مدہ ہے۔ اگر واو سے پہلے پیش نہیں ہے، زبر ہے، پھر یہ واو مدہ نہیں ہوگی۔ یا ہے، یا سے پہلے اگر زیر نہیں ہے بلکہ یا سے پہلے زبر ہے تو پھر یہ یا مدہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے، آپ کو اس لیے ذکر کی ہے آسان لفظوں میں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو یاد کر سکیں۔ را الف زبر را، را وا پش رو، را یا زر ری، را رو ری۔ ٹھیک ہے، آج کا بس یہی سبق ہے، کل سے انشاءاللہ ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔